السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار، اور اس کی قسط نمبر ہے 30۔ حارث جس کمپنی کی طرف سے شہر سے باہر گیا تھا وہ جلد ہی مکمل ہو گیا۔ اسے سندس کی برتھ ڈے یاد تھی۔ اس نے وہیں سے سندس کے لیے خوبصورت شال گفٹ لی اور ویسے ہی ایک شال فاطمہ کے لیے بھی لی۔ ان کو واپس کل آنا تھا پر وہ پہلے ہی آ گیا۔ راستے سے اس نے سندس کے لیے برتھ ڈے کا کیک لیا اور گلاب کے پھولوں کا دستہ، لیکن گھر جیسے ہی قریب آنے لگا اسے کچھ یاد آیا کہ وہ بھول گیا تھا۔ اس نے سندس کے لیے لی، اس پر کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو، پر تہمینہ کے لیے نہ لے، فاطمہ کے لیے لے لینا تہمینہ کو تو بہت برا لگتا۔ گلاب بھیجتے اپنی اتنی بڑی غلطی پر خود کو صلاواتیں سنانے لگا۔ پھر سوچ لیا کہ فاطمہ کو بول دے گا کہ جب تک امی کے لیے نہ لائے وہ نہ پہنے۔ گھر کے دروازے پر اتر کر اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا اور اپنے ایک ہاتھ میں بیگ اور کیک کے شاپر پکڑے، اس نے دوسرے ہاتھ سے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کیک ٹیبل پر رکھے اس نے ایک نظر سندس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا، ابھی 12 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ اس نے بیگ پکڑے اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے، لیکن جیسے ہی کمرے میں جاتے اس نے لائٹ جلائی، کسی مرد کو فاطمہ کے قریب کھڑے دیکھا۔ فاطمہ کو اس کا مسکرا کر ہاتھ پکڑنا حارث کے پیروں تلے زمین کھینچ گیا۔ اتنی رات کو کوئی غیر آدمی اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں، اس کی بیوی کے ساتھ کیوں تھا؟ فاطمہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اس کی پہلی نظر دروازے کے قریب سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھے حارث پر گئی، جو اسے خار نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن فاطمہ کی سانس اس کی نظریں دیکھ کر نہیں ٹکی تھی، بلکہ یہ سوچ کر اٹک گئی تھی کہ وہ کس کا ہاتھ تھامے ہے۔ مڑ کر اس نے دیکھا تو کسی انجان شخص کو دیکھ کر جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ بیڈ میں ایک طرف پڑا، اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد پھیلایا۔ ارحم نے ایک نظر فاطمہ کے خوف سے زرد پڑے چہرے کو دیکھا، پھر حارث کو جو ان دونوں کو ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے ابھی مار دے گا۔ حارث، مجھے لگا، میں سمجھی کہ… حارث کو غصے سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ فوراً سے صفائی دینے لگی۔ ارحم کی نظر اس پر پڑی جو اب ہلکے ہلکے کپکپا رہی تھی، اور پھر اس نے اپنے فاطمہ کے سامنے کھڑے حارث کو دیکھا۔ وہ غلطی پر تھا، نہ جانے کیوں ارحم کو اس پر بے انتہا غصہ آیا، جس طرح وہ فاطمہ کو دیکھ رہا تھا، اور فاطمہ کے سے ڈرنا اسے غصہ دلا رہا تھا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کون ہے یہ؟ میں نے پوچھا، کون ہے یہ؟ فاطمہ سے کوئی جواب نہ پن پا کر وہ غصے سے چیخا۔ فاطمہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی تو ارحم سے ٹکرائی اور پھر کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی۔ حارث، تمہیں تو میں جانتا ہوں، امیر باپ کی ناجائز اولاد۔ اس سے پہلے وہ فاطمہ کی بات کاٹ کر اپنی بات مکمل کرتا ارحم کا ہاتھ اٹھایا، لیکن نظر فاطمہ کے زرد سے سفید چہرے کو دیکھ کر ضبط سے اپنا ہاتھ روک لیا، اور یہ اس کے لیے مشکل ترین تھا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ کہتے ساتھ اس نے پیچھے مڑ کر فاطمہ کو دیکھا جو ابھی باضابطہ واضح کانپ رہی تھی۔ اوہ! نفرت سے اس نے اپنے ہونٹوں کو گول کیا، جیسے اس کے رکنے کی وجہ سمجھا ہو۔ میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، سمجھے؟ ایک بار پھر وہ رات کو اپنی عزت کی پرواہ کیے بنا چیخا، اور اس کی چیخ سن کر سندس جو ڈریس پہنے شیشے کے سامنے کھڑی دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، بھاگ کر فاطمہ کے کمرے میں آئی اور اندر کا منظر دیکھ کر دروازے پر ہی ٹھہر گئی۔ دل رکا، چوری پکڑی گئی تھی، بھائی بھی شدید غصے میں تھے، اب پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرتے۔ ارحم، الیاس ہو نا تم؟ ایم اے الیاس کے بیٹے؟ غصے سے کہتے اس نے ارحم کا گریبان پکڑا۔ ارحم نے جبڑے بھیج کر اس کے ہاتھ میں اپنا گریبان سے ہٹائے، لیکن ہاتھ ہٹاتے ہی حارث کا ہاتھ اور ارحم کے گال پر اپنے پورے زور سے پڑا۔ وہ لڑکھڑایا نہیں اور فائٹنگ کلب جاتا تھا، اور اس کے لیے یہ تھپڑ معمولی تھا، لیکن یہ تھپڑ مارنے کا حق، اس پر ہاتھ اٹھانے کا حق صرف اور صرف اس کے ماں باپ کا تھا، جنہوں نے حق ہوتے ہوئے بھی آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اب کہ ارحم کا صبر جواب دے گا، وہ سرعت سے آگے بڑھا اور حارث کا گریبان پکڑا اور اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے اس کے منہ پر مار دیتا، مگر فاطمہ فوراً سامنے۔ چھوڑو چھوڑو! اس نے ارحم کا ہاتھ حارث کے گریبان سے ہٹایا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر ارحم نے اسے چھوڑ دیا، ساتھ ہی حارث کے جھٹکے سے فاطمہ کو پیچھے کیا۔ سندس جو قدم آگے بڑھی تھی واپس پیچھے ہوئی۔ تمہیں جانتا ہوں ارحم الیاس، اپنے پیسے کے بل پر عیاشی کرنے والے مرد ہو تم، یہ تو تمہارا روز کا کام ہے، تم سے کیسا گلا؟ افسوس تو مجھے اس بدکردار لڑکی پر ہے جو تمہاری عیاشی کا سامان بنی۔ غصے سے لال ہوتے اس نے فاطمہ کو دیکھا۔ ارحم نے کچھ بولنا چاہا جب اس کی نظر دروازے پر پڑی اور سندس پر پڑی جو جفی میں سر ہلا رہی تھی، یعنی وہ حارث کو بتانے سے منع کر رہی تھی، لیکن اس کو یہ منع کرنا حارث کے پیچھے کھڑی فاطمہ نے بھی دیکھا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے سندس کو دیکھا جب وہ ارحم کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلا رہی تھی، اور پھر اسے سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے کہ یہ سامنے کھڑا شخص سندس کے لیے اس کے بلانے پر آیا تھا، اور وہ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ خاموش کیوں کھڑی تھی۔ نکلو میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا قتل کر دوں۔ تمہاری دولت کا دبدبہ مجھ پر نہیں چلے گا، میں بے غیرت نہیں ہوں۔
ارم کی ایک بھی بات سنے بغیر اسے دھکا دیتے اسے گھر سے نکالا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ ارم چاہتا تو اس وقت اسی طرح بتا سکتا تھا، پر بات صرف فاطمہ کی عزت کی تھی اور اس کی آگے سے برابر کی جواب داری بھی فاطمہ کا سب کے سامنے تماشا لگ جائے گا، جو پہلے ہی وہ سب کے سامنے لگا چکا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا جہاں اب بھی فاطمہ اور سندس ویسی کھڑی تھی، شاید شوق کیفیت میں۔ جب فاطمہ نے حارث کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، 2 لمحوں کی خاموشی کے بعد کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی اور حارث نے فاطمہ کے چہرے پر مارا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ فاطمہ لڑکھڑا کر نیچے گری، ہونٹ کے کنارے سے خون نکلنے لگا۔ ارم نے اپنے باپ پر بات برداشت کی اور اپنے منہ پر پڑا تھپڑ برداشت کیا، صرف فاطمہ کی وجہ سے۔ لیکن اگر اس وقت وہ یہاں حارث کا فاطمہ پر اٹھتا ہاتھ دیکھ لیتا تو اٹھنے سے پہلے ہی توڑ دیتا۔ لیکن ایک بات عجیب تھی کہ اس نے سندس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، یہاں پر اس کو یہ بات تو کہنی چاہیے تھی۔ خیر، زمین پر گری فاطمہ بے یقینی سے حارث کو دیکھ رہی تھی، جس سے اس کی صفائی سے انہیں بغیر ہی مجرم ٹھہرا دیا تھا۔ ایک یہی مان تو رہ گیا تھا فاطمہ کو حارث پر کہ وہ اس پر یقین رکھتا ہے، کبھی شک نہیں کر سکتا اور اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، پر آج وہ فاطمہ کا بچا کچا مان بھی توڑ چکا تھا۔ ایسے رشتے کا کیا فائدہ جس میں اعتبار ہی نہ ہو؟ آج اسے واقعی اپنے اور حارث کے اس بے اعتباری رشتے سے نفرت ہوئی تھی۔ حارث نے جارحانہ طریقے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے روبرو کھڑا کیا۔ بولو، اور کتنے لوگوں سے تعلقات رکھے ہوئے ہو؟ حارث کے گھٹیا الفاظ اسے بے یقین کر رہے تھے اور وہ اتنا گرا ہوا تو نہیں تھا۔ بتاؤ، اور کتنے لوگوں کی عیاشی کا؟ بھائی پلیز، پیچھے سے سندس کی بھیگی آواز بتاؤ بلند آواز میں کہتی، بتاؤ۔ اب کہ وہ دھاڑا تھا، اسی لیے یونیورسٹی جانا چاہتی تھی نا، اور میں کہ جا کر بھی یہی کرتی ہوگی؟ یہ صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتبار کا؟ غصے سے چیختی اس نے فاطمہ کے بال مٹھی میں جکڑے اور پھر جھٹکے سے چھوڑ کر فاطمہ کے تڑپ کے ہی رہ گئی۔ کون سا بھروسہ حارث؟ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہی کب ہے؟ اپنی بکواس بند کرو، تمہاری اس گھٹیا باتوں کا مجھ پر اب کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ آنسو، یہ ادائیں اپنے عاشقوں کو دکھانا جن کے ساتھ تم تعلقات رکھتی آئی ہو۔ فاطمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچے وہ گھر آیا۔ سندس نے آگے بڑھ کر حارث کو زبردستی پیچھے ہٹایا۔ میں نے اسے نہیں بلایا تھا حارث، میں تو اسے جانتی بھی نہیں، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں اس کو۔ بلند آواز میں بولتی وہ رو پڑی تھی۔ کتنی اذیت تھی کہ اسے اپنے کردار کی وضاحت دینی پڑ رہی تھی، دل میں تکلیف ہی تکلیف تھی۔ بے وقوف سمجھا ہے کہ تم نے مجھے؟ اس گھر میں کوئی ایسے کھلے کھڑکی یا دروازے نہیں ہیں جن سے تمہارا داخل ہو جائے عاشق، جب تک تم خود اندر نہ لاؤ۔ افسوس، صد افسوس، کاش وہ ایک بار وہ پیچھے کھڑی اپنی بہن کو بھی دیکھ لیتا، وہ بھی تو لڑکی تھی، اس پر شک کیوں نہیں گیا؟ جو اصل مجرم تھی، ایک بار اس سے تو پوچھ لیتا۔ فاطمہ نے حیرت اور افسوس سے سندس کو دیکھا، جو اب بھی اپنا گناہ قبول کرنے کی بجائے منہ پر تالا لگائے بیٹھی تھی، لیکن اب بہت ہوا، وہ اس کی عزت بچانے کے لیے اپنے کردار کے پرخچے اڑانا برداشت نہیں کرتی تھی۔ فاطمہ نے بولا چاہا جب ایک بار پھر حارث نے سب کا دل ایک بار پھر مٹھی میں کیا، تمہاری جیسے عورتیں قابل ہی نہیں ہوتی کہ انہیں گھر سے 4 دیواری میں رکھا جائے۔ وہ دھاڑا، فاطمہ کا وجود شل ہوا تھا، الفاظ نہیں وہ خنجر تھے جو اس کی روح میں پیوست ہو گئے تھے۔ میری غیر موجودگی میں یہی کرتی آئی ہو نا تم؟ باہر جانے تو نہیں دیتا تو اپنے عاشقوں کو گھر کیا کمرے میں ہی لے آئی؟ کہتے ساتھ ایک زوردار تھپڑ فاطمہ کے گال پر مارا تھا کہ وہ وزن برقرار نہ رکھ پائی اور بیڈ پر گر گئی۔ سندس نے فوراً بھائی کا ہاتھ پکڑا، رونے سے اس کا چہرہ بھی مکمل بھیگا تھا اور ڈر و خوف سے چہرہ سفید پڑا تھا۔ فاطمہ نے کچھ بولنا چاہا جب وہ ایک بار پھر پٹخا، تم جیسی عورتیں گھروں کی عزت بننے کے قابل نہیں بلکہ طوائف کے۔ حارث! فاطمہ حلق کے بل چیخی تھی اور وہ تڑپ اٹھی تھی، اس کا شوہر اسے طوائف سے تشبیہ دے رہا تھا، اس کے لیے زمین میں گڑ جانے کا مقام تھا، اور اپنے بھائی کی بات سنتے سندس نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چیخو پکار کی آواز سنتے تہمینہ بھی بھاگی ہوئی آئی تھی اور اندر کا منظر دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں حارث عفان پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کمرے میں اچانک سناٹا ہوا تھا اور تہمینہ دل پر ہاتھ رکھا تھا اور سندس حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ سن کر حارث کو دیکھنے لگی تھی، ایسا لگا جیسے پورا آسمان اس کے سر پر گر گیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حارث، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ غصے سے چیختے فاطمہ نے حارث کا گریبان پکڑا۔ بھائی خدا کے لیے اب بھی غصے میں ہیں، خاموش ہو جائیں پلیز۔ سندس نے حارث کے آگے ہاتھ جوڑے۔ فاطمہ نے حیرت سے سندس کو دیکھا جو اب بھی خاموش تھی۔ اس سے پہلے وہ حارث کو کچھ کہتی، ایک بار پھر حارث کی آواز کمرے میں گونجی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کہتے ساتھ اس نے زور سے فاطمہ کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے اور وہ زمین پر اوندے منہ گری۔ سندس بے یقینی سے کھڑی رہ گئی اور حارث لمحے کی دیر کیے بغیر کمرے سے نکل گیا اور تہمینہ بھی منہ پر ہاتھ رکھے حارث کے پیچھے گئی۔ سندس نے سرعت سے فاطمہ کے اوندے پڑے وجود کو سیدھا کیا، ماتھے سے خون نکل رہا تھا اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ ارحم فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، رگیں غصے سے پھولی ہوئی تھیں۔ اچانک سامنے سے گاڑی آئی، لیکن بروقت گاڑی نہ سنبھلنے پر اس نے جلدی سے گاڑی دوسری طرف موڑ دی جہاں سے دوسری گاڑی آ رہی تھی۔ اس گاڑی کو ٹکراتے دیکھ کے اس نے بریک لگائی، لیکن اتنی تیز گاڑی کا فوراً رکنا مشکل تھا۔ اس نے بریک لگاتے زور سے آنکھیں بند کی، کچھ دیر بعد آنکھیں کھولی تو وہ گاڑی جا چکی تھی۔ سامنے سے آتی گاڑی بھی سپیڈ میں تھی، ورنہ ہلکی ہوتی تو ٹائمنگ ایسی تھی کہ ارحم کی گاڑی بہت بری طرح ٹکراتی۔
سیٹ سے سر ٹکائے وہ آنکھیں موند کے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کو حارث کے مارے ہوئے تھپڑ نے اتنا تیش اور غصہ نہیں دلایا جتنا فاطمہ کا خوف سے رنگ بدلتے، کپ کپاتے اور آنکھوں میں آنسو لایا تھا۔ وہ خوش نہیں تھا اور وہ خوش نہیں تھی، اور حارث قطعاً اچھا شوہر نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اپنی بیوی کی پاکیزگی پر کبھی شک نہ کرتا، اور اگر دل میں شک آیا تھا تو اس کی بات سنتا، اس کی صفائی، اس کی وضاحت سنتا، نہ کہ اپنی ہی عزت کو یوں بے عزت کرتا۔ حیرت تو اسے سندس پر بھی تھی۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ خود کو پاک باز رکھنے کے لیے اپنی بھابھی کی عزت داغدار کر چکی تھی۔ وہ سندس کا نام لیتا، وہ بتاتا حارث کو کہ سندس کے لیے آیا تھا، لیکن حارث نے اس کی نہیں سنی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ فاطمہ کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ فاطمہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، لیکن اگر سندس اس وقت سچ کہہ دیتی تو وہ سندس سے نکاح کر لیتا۔ اور وہ بھی بہت کچھ سوچ رہا تھا جب فون بجا۔ ڈیڈ کالنگ پڑھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو ارم؟ مجھے شہزاد یعنی کہ الیاس کا سیکرٹری نے بتایا کہ تم ابھی تک ایئرپورٹ نہیں پہنچے۔ ڈیڈ میں بعد میں چلا جاؤں گا۔ پر کیوں؟ تم پاگل ہو گئے ہو ارم؟ تم جانتے ہو تمہارا جانا کتنا ضروری ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میں خود جاتا، پر تم جانتے ہو میری بی پی پرابلم ہے۔ جانتا ہوں ڈیڈ، میری کار خراب ہو گئی تھی، ابھی ٹھیک ہوئی ہے، میں پہنچ جاؤں گا فلائٹ سے پہلے۔ تھکن سے چور لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ نوٹ کرتے الیاس صاحب کچھ کہتے، پر اس سے پہلے ارم کا فون ہی کٹ چکا تھا۔ فون کاٹ کے وہ اسٹیئرنگ پر سر ٹکا گیا اور آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگے۔ دل میں عجیب سا درد اٹھا تھا۔ وہ فاطمہ کی تکلیف کا باعث بنا تھا۔ وہ سندس کی عزت کا خیال کر رہا تھا، پر فاطمہ کی عزت پر داغ لگا چکا تھا۔ وہ کس قدر پچھتا رہا تھا یہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔